ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ورفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم تمام تعریفیں اللہ مالک الملک کے لیے، ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے، تمام قسم کی تسبیحات و تقدیسات اس منعم حقیقی کے لیے، ہر قسم کی عظمتیں، بڑائیاں اور برتریاں اس خالق کائنات کے لیے کہ جس مالک الملک احکم الحاکمین وحدہ لا شریک
ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اپنی انگنت بے شمار اور لاتعداد نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اسی کا لطف و کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو اپنی خاص مہربانی سے اس حیات مستعار میں ایک بار پھر رمضان مبارک کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت عظمیٰ سے ایک بار پھر سرفراز فرمایا۔ وگرنہ گزشتہ برس کتنے ہی ہمارے ایسے بھائی بہنیں کہ جو ہم میں موجود تھے لیکن آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ اسی طرح اگلے برس آئندہ آنے والے سال نہ جانے ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہ ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تاہم اس ذات باری نے ہمیں ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اس کی رحمت کو، اس کی فراوان عطاؤں کو اپنی جھولیوں میں سمیٹ سکیں، اپنی خطاؤں اور گناہوں کو لے کر اس کے حضور حاضر ہوں اور عز و نیاز کے پیکر بن کر اس مالک الملک کے حضور سر بسجود ہو کر اس داغائے حقیقی کی بارگاہ میں اپنے دامنوں کو پھیلا کر اس سے معافی مانگیں، اس کی رحمتوں کو اپنی جھولیوں میں سمیٹیں۔ یقین کیجئے کہ یہ مہینہ اپنی عزت و حرمت کے لحاظ سے سب مہینوں سے افضل اور اعلیٰ و عرفہ مہینہ ہے، اور یہ مہینہ امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، عالموں کے لیے بھی، ان پڑھوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، غرض ہر صاحب ایمان و صاحب اسلام کے لیے نیکیاں کمانے کا ایک بہترین سیزن ہے۔
یہ وہ سیزن کہ جو ایمانداروں کے لیے اور بالخصوص عمل کے پیکروں کے لیے بہت ہی عظیم ترین نعمت. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخری دن تھا اور رمضان شروع ہونے والا تھا. آخر شعبان میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر ایک بڑا فصیح و بلیغ اور انتہائی جامع خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے. فرمایا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک. خطیب الانبیاء نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، ساقی کوثر شافی معاشر نے فرمایا، اے لوگوں قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک. تم پر ایک ایسا مہینہ اپنا سایہ ڈال رہا ہے جو مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. نبی عظیم اس ماہ مبارک کو شہر عظیم قرار دے رہے. فرمایا اے لوگوں قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک. فرمایا یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ نے جہاں اس ماہ مبارک کو عظمتیں عطا فرمائی، وہاں اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر دین و دنیا کی برکتیں بھی رکھی ہیں. بڑی برکتوں والا مہینہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہر یزاد فیہ رزق المومن. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ ایمانداروں کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے. مومنوں کے رزق میں اللہ خصوصیت کے ساتھ برکتیں عطا فرماتا ہے. اور امر واقعہ بھی یہی ہے، اللہ بھی سچا، اللہ کا حبیب بھی سچا، اللہ کا کلام بھی سچا، اللہ کے رسول کا فرمان بھی سچا. وہ نعمتیں کہ جو سال بھر دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، اللہ اس ماہ میں فراوانی کے ساتھ عطا کرتا ہے. اور اپنے لیے اس ماہ کی سار و افطار میں ایسے اہتمام ہوتے ہیں کہ عام دنوں میں ایسے اہتمام مہمانوں کے لیے بھی نہیں کیے جاتے.
غریبوں کو بھی اللہ تعالی اس ماہ مبارک میں فراوان روزی عطا فرماتا ہے، اور جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے جب وہ خود اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، ہمارے بچے کھا رہے ہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے شہر میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں فلاں فلاں غریب ہے، چلو اس کو بھی دے ڈال۔ یہ اللہ ہے دل کے اندر احساس پیدا فرما دیتا ہے، اور سبھی غریب و امیر، سبھی شاہ و گدا اس مہینے کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ فرمایا لوگوں، یہ عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اللہ اس ماہ مبارک میں ایمانداروں کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ بڑھا دیتے ہیں، اللہ اپنی طرف سے قسم قسم کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور جس چیز میں اللہ برکت عطا فرما دے، جس جگہ اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہونے لگے، اللہ والوں یاد رکھ لو وہاں پھر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ بس یہ دعا کیا کرے کہ اللہ رزق حلال اور برکت والا عطا فرما، جتنی بھی روزی عطا فرمائے برکت والی حلال اور طیب روزی عطا فرما۔ رزق کی فراوانی ہو لیکن برکت نہ ہو تو یہ فراوانی بھی خسارے کا باعث و سبب بن جاتی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، اے میرے امتیوں، یہ مہینہ صبر کا مہینہ، صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، صبر کی تربیت دیتا ہے یہ مہینہ، اپنے اوپر ضبط، نفس کو کنٹرول کرنے کا درس دیتا ہے یہ ماہ مبارک، کہ صبر ضبط نفس امارہ کو احکامات الہیہ کی حدود کے اندر پابند رکھ، مسلسل صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک، اور صابرین کو، صبر کرنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، جو شخص اس مہینے میں صبر و ثبات کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ اس صبر کے بدلے اپنے ان بندوں کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اس صبر کا بدلہ جنت ہے، اس صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، اس صبر کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا وَشَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ نے ایک رات، لیلۃ القدر کی رات، ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جو ایک رات 1000 مہینے پر عادی اور باری ہے۔ 1000 مہینہ ایک طرف، ایک رات رمضان کی لیلۃ القدر ایک طرف، 1000 مہینے کے مقابل یہ ایک رات بہتر، بھاری ہے، حاوی ہے 1000 مہینے۔ اور یہی وہ رات ہے جس رات کے بارے میں اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ،
لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ فرمایا اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے اس قرآن کو اللہ فرماتے ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ فرمایا آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور یہی وہ رات ہے جو نزول قرآن کی رات ہے، اور وہ رات رمضان المبارک کے اندر ہے۔ رمضان المبارک کے اندر یہ ایک رات جو 1000 مہینے سے بہتر رات، افضل رات، اشرف رات لیلۃ القدر کی رات۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہیں پر بس رہی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اب رزق میں برکت ہو گئی، فرمایا جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ گردن کو نارے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اور کچھ نہیں، ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر ہے، اور وہ اللہ کا بندہ روزے دار کو پیش کرتا ہے۔ فرمایا جو یہ عمل کرتا ہے قیامت کے دن میں اسے اپنے حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں۔ سبحان اللہ، کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، کتنی اللہ کی عطا اور کتنی عنایت ہے کہ روزے دار کا روزہ افطار کرو، پر یہ نہیں کہ اس کے اجر اور ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، بلکہ اللہ یہ افطار کروانے والے کو اگر ثواب دیتے ہیں تو روزے دار کے ثواب میں سے نہیں، بلکہ اللہ اسے اپنے خزانوں سے یہ اجر اور یہ ثواب عطا کرتا ہے، اپنے خزانوں سے، اپنی طرف سے، اپنے پاس سے اللہ یہ اجر و ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، رزق میں بھی برکتیں ہیں، اجر و ثواب کا کیا کہنے۔ فرمایا ایک نفل پڑھو گے اللہ ایک فرض کے برابر ثواب عطا کرے، ایک فرض ادا کرو گے اللہ 70 گنا اجر و ثواب بڑھا کر عطا فرمائے۔ کیا مسئلہ؟ اللہ 70 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے، ہر عمل کا ثواب اور اجر 70 گنا اللہ کریم بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ ایک رکعت آپ پڑھیں اللہ 70 رکعتوں کا ثواب عطا فرمائے، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ 70 روپے خرچ کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ ہے اجر و ثواب ماہ رمضان کی عبادت اور ریاضت کا، اور اسی لیے نبی اکرم علیہ السلام نے اس کی تقسیم کار فرمائی، اور تقسیم کار فرمائی، فرمایا وَهُوَ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ نے اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کو، پہلے عشرے کو اللہ نے رحمت والا بنایا۔ اولُ رحمت، 10 دن پہلے
رحمت خدا بندی کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں. اور جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اب رحمتوں کے ساتھ ایک اور چیز بھی شامل ہو جاتی ہے. اب بندہ ہے نا، بندہ جولیاں پھیلاتا ہے، اللہ مجھے اپنی رحمت عطا فرما، مانگتا ہے نا. 10 دن یہ رحمت لوٹتا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے. فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانہ عشرہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے. درمیانہ عشرہ مغفرت اور بخشش کا ہے. اللہ اس درمیانے عشرے کے اندر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے جاتے ہیں. پہلے رحمت ملتی ہے، پھر گناہ بھی بخشے جاتے ہیں. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ، آخری 10 دن جس نے رحمت الہی کو سمیٹا، اللہ کی مغفرت کو حاصل کیا، آخری عشرہ جب آتا ہے تو وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ کریم اپنے بندوں کی گردنوں کو نارے جہنم سے آزاد فرما دیتے. جاؤ میرے بندو، میں نے اپنے بندوں کو، ان کی گردنوں کو نارے جہنم سے آزاد کر دیا. دوسری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت له ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وفتحت ابواب السماء ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، جو ہی رمضان المبارک داخل ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ کریم حکم دے دیتے ہیں میرے فرشتوں رمضان شروع ہو چکا ہے، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دو. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور رب کبریا حکم دے دیتے ہیں فرشتوں تمہیں پتہ نہیں رمضان شروع ہو چکا ہے، جلدی کرو جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دو. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، حکم ملتا ہے جلدی کرو میری رحمت کے دروازوں کو کھول دو. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، آگ کے دروازوں کو بند کر دو، رحمت کے دروازوں کو کھول دو. دوزخ کے دروازوں کو بند کر دو، جنت کے دروازوں کو کھول دو. فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. وَنَادَى مُنَادٍ، اور اللہ کی طرف سے منادی کرنے والے فرشتے منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں فرشتے؟ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر. کبھی سنی ہے یہ منادی؟ سچ بتائیں، اور کبھی سنی ہے یہ منادی یا نہیں؟ نہیں سنی؟ پھر اب سن لیں. نبی پاک نے فرمایا، اور نبی پاک کا فرمان حق اور سچ ہے.
فرشتے کی بات سن کر سوچا جا سکتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط، لیکن ایک امتی نبی کی بات سن کر سوچ نہیں سکتا۔ اب نبی نے فرمایا ہم سن رہے ہیں، اور ایسے ہی جیسے فرشتوں کی سن رہے ہیں، کیونکہ فرشتے براہ راست عام لوگوں سے کلام نہیں کیا کرتے نا، فرشتہ نبی سے کلام کرتا ہے اور نبی اللہ کی مخلوق سے کلام کرتا ہے۔ فرشتہ نبی کے پاس آ کے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اور نبی اللہ کے بندوں تک اپنی زبان سے پیغام پہنچاتا ہے۔ اب نبی فرما رہے ہیں کہ فرشتے منادی کرتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، نیکی کر، اقبل اقبل آگے بڑھ، جلدی کر، یہ نیکیوں کے کمانے کی سیزن ہے، یہ حصول حسنات کا موسم بہار ہے، آگے بڑھ۔ اگر تو نمازیں پڑھتا ہے تو اب نفل بھی پڑھنے شروع کر دے، اگر بغیر جماعت کے پڑھتا ہے تو اب جماعت سے پڑھنا شروع کر دے، اگر جماعت سے پڑھتا ہے تکبیر اولا کی فکر کر، اگر پہلے تو فرضی صدقات ادا کرتا ہے تو اب نفلی صدقے بھی ادا کر، اگر پہلے تو ہمسایوں، پڑوسیوں، غریبوں، مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا تھا تو اب ذرا اپنے ہاتھ کو اور زیادہ فراخ کر دے، اگر تو پہلے رات اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو کر قرآن کا کچھ حصہ پڑھا کرتا تھا تو اب کھڑے ہو کر پورا قرآن رات کی عبادت میں سن اور سنا لے۔ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل۔ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو ہی رمضان آتا ایسے لگتا کہ جیسے میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے خصوصی طور پہ تیاری فرماتے، آپ کمرے ہمت کس کر باندھ لیتے، آپ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو توانا اور چوکس رکھتے، آپ ہمیں بھی ترغیب دیتے، آپ اپنی بیویوں کو بھی حکم دیتے، اپنے اہل بیت کو بھی حکم ارشاد فرماتے، آپ اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کو بھی رغبتیں دلاتے، اور اللہ کے بندوں ایک کا 70 مل رہا ہے، 70 گنا پرافٹ مل رہا ہے، 70 گنا 70 گنا 70 گنا، اور یہ نہیں کہ ماہانہ یا سالانہ ہے نا، یہ کئی 5% کے پیچھے، کئی 10% کے پیچھے، کئی 12% کے پیچھے سود کھا 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 کے غرق ہو گئے ہیں، اور پھر بھی ان کا بنتا کچھ نہیں، ہرس اور ہوس میں اندھے ہو کر اپنی قبروں کو جہنم کا گڑھا بنا رہے ہیں۔ یہ تجارت بھی کر کے دیکھ، یہ تجارت، یہ بھی تجارت ہے۔ کون سی تجارت؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ یہ تجارت اللہ فرماتے ہیں اے ایماندارو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے حبیب اعلان فرمائیے اے ایمانداروں کی جماعت، کیا تمہیں ایسی تجارت کی خبر نہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ یہ دین کی تجارت ہے، دین کی تجارت جو دردناک عذاب سے نجات دلانے والی ہے،
जहन्नम के अजाबों से, अल्लाह की पकड़, गिरफ्त और गजब से बचाने वाली तिजारत है ये तिजारत। क्या अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, नेक अमल करो, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, मुजाहिद बनो, मुजाहिद, बुज़दिल न बनो, दीन के लिए मुजाहिद बनो और अपने माल और जान को रब की रजा के लिए कुर्बान कर दो। फरमाया तुम ऐसे करोगे तो अल्लाह जन्नत की सदा बहार नेमतों का तुम्हें मालिक बना देगा। यह है नेकियों का मौसम बहार। फरिश्ता आवाज लगाता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ओए नेकी के तलबगार आगे बढ़, हिम्मत कर, हौसला रख, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा नफा, बड़ी कमाई है तेरे लिए, ये कमाल है, ये कमाल है। और एक नुक्ता जो मुझे समझ आया है, अल्लाह ने यूं तो उम्मत मोहम्मदिया पर बड़े एहसान फरमाए, लेकिन एक बात, पहली उम्मतों के जो लोग थे ना, उनकी उम्रें बड़ी थी, उम्रें ज्यादा थी, जिंदगियां कोई 700 साल, कोई 800 साल, कोई 900 साल। और अब जो उम्र और जिंदगी की औसत है 60-70 साल, ज्यादा से ज्यादा यही है। अब एक उम्मत 800 साल, 600 साल, 900 साल, 1000 साल मेहनत करे एक आदमी, और एक 60-70 साल करे, तो क्या दोनों का बैलेंस बराबर हो सकता? नहीं हो सकता ना। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया पर यह करम फरमाया, उम्रें थोड़ी है, अमल आसान है और अजर ज्यादा है, अजर ज्यादा है। अब जैसे साल में एक रात मिल जाए, उसे यूं समझे कि 83 साल और 4 महीने मिल गए। एक साल, एक रात, एक सदी के करीब जा पड़ती है। गोया 10-11 रातें जिसको जिंदगी में मिल जाए, यूं समझिए उसे 1000 साल मिल गए, 1000 साल। जिसे 11 रातें, सिर्फ 11 रातें मिल जाए, यूं समझिए उसे 1000 साल नसीब हो गए। जभी तो कहता है अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देकर के, नादानो, ये बड़ा कीमती सरमाया है जो अल्लाह ने तुम्हें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की वजह से अता फरमाया। लिहाजा उठो, नेकी करो, आगे बढ़ो। जरा देखो चश्मे तसव्वुर से तुम्हारे आमाल को 70 से ज़रत दी जा रही है। जरा देखो चश्मे तसव्वुर से रब्बे किबरिया किस तरह तुम्हें नवाज रहे हैं। जरा देखो चश्मे तसव्वुर से कि दोज़ख के दरवाजे बंद हो चुके हैं, दोज़ख मुरझाई हुई है। जरा देखो चश्मे तसव्वुर से जन्नतों के दरवाजे खुले हुए हैं और जन्नत की नेमतें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। फरिश्ता एक आवाज तो ये देता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ऐ नेकी के तलबगार आगे बढ़। और दूसरी आवाज देता है, वया बाग़ियश शर्र अक़सिर, वया बाग़ियश शर्र अक़सिर, ऐ बुराई करने वाले अब तो रुक जा, अब तो बाज आ जा, अब तो शर्म कर, अब तो तुझे हया आनी चाहिए, अब तो हया कर। रब ने जहन्नम के दरवाजे बंद किए, अब तू फिर टकरे मार रहा है तुम बंद दरवाजों से। रब ने जन्नत के दरवाजे खोले हुए और तू दूर भाग रहा है, अब तो तुझे शर्म आनी चाहिए। अल्लाह की रहमत ने चावर हो रही है, हर एक उस रहमत से अपनी झोलियों को भर रहा है और तू अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। अफ्तार पार्टी में तो तू ऐसे पहुंचता है जैसे दिन भर का रोजेदार है।
لیکن ایک لمحے کے لیے بھی تیری یہ کھانے پینے کی چکی بند نہیں ہوئی، اور تو اس مہینے میں بھی شراب اور جوئے سے باز نہیں آتا، اس مہینے میں بھی جھوٹ سے باز نہیں آتا، اس مہینے میں بھی تو ظلم سے باز نہیں آتا، اس مہینے میں بھی گالی گلوچ اور غیبت سے باز نہیں آتا۔ او برائی کرنے والے، اب باز آ جا، اب تجھے شرم آنی چاہیے، اب رک جا۔ ضبط نفس، اپنی خواہشات کو احکامات الہیہ کے تابع کرنا، یہی روزے کا سبق ہے۔ پیاس لگی ہے، دل چاہتا ہے پانی کا ٹھنڈا ٹھنڈا گلاس آدمی پی لے۔ پانی پینا حرام ہے حلال ہے؟ حلال چیز ہے، لیکن اب حرام ہے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کے غروب آفتاب تک اب یہ پانی حرام ہے۔ اللہ نے ایک وقت کے لیے اس کو حرام کر دیا۔ اب یہ حلال چیز ایک محدود وقت کے لیے منع کر دی گئی۔ اس حلال سے منع کر کے یہ سبق دیا گیا کہ اپنی پوری زندگی میں اب حرام چیزوں سے اجتناب کر، حرام چیزوں سے اجتناب کر، اپنے آپ کو بچا، حرام چیز کے قریب نہ جا۔ اب حرام کیا ہے؟ بیگانہ مال کھانا بھی حرام ہے، چوری بھی حرام ہے، بدکاری بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، اسی طرح میرے بھائیوں جھوٹ بھی حرام ہے، غیبت بھی حرام ہے، چغلی بھی حرام ہے، اسی طرح وہ تمام چیزیں کہ جن سے شریعت روکتی ہے ان سے اپنے آپ کو باز رکھ۔ ایک مہینے کا یہ تربیتی کورس تمہاری زبان پہ تالے لگاتا ہے، تمہاری زبان پہ تالے لگاتا ہے۔ زبان کو کنٹرول رکھ۔ اسی طرح تمہارے کانوں پہ بھی تالے لگاتا ہے کہ جس طرح زبان کے قریب جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ نہیں لائی جا سکتی، اسی طرح وہ چیز کھا نہیں پائے۔ اب کئی روزے دار روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں روزہ ہم وقت گزارتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، ٹیپ ریڈیو وی سی آر پر فلمیں دے آؤ جی، وقت گزار رہے ہیں، شرابہ پہ ہو دیا روزے کا وقت گزار رہے ہیں۔ کئی تاش کھیل کے روزے کا وقت گزارتے ہیں کہ جی ہم روزے کا وقت گزار رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کانوں کی بھی حفاظت، آنکھوں کی بھی حفاظت۔ جہاں حکم ہے یغضوا من ابصارہم، اے مومنوں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو، چلو وقار کی چال چلو، مومنانہ انداز اور طور طریقے سے چلو، کسی کی طرف میلی نگاہ سے نہ دیکھو، کسی کی بہو بیٹی کی طرف گندی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو، اس سے بھی منع کیا گیا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ ہمارے لیے صرف پابندی ہے؟ یہ پابندی کھانے کی، پینے کی، خواہشات کی، زبان کی، آنکھ کی، کان کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، سوچ کی، فکر کی، یہ سب کی سب روزے کا حصہ ہے۔ صرف کھانا پینا بند کر دینا ہی کافی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا اس کا بھوکا پیاسا رہنا اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ بے شک بھوکا پیاسا رہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ بکتا ہے،
اس کا روزہ اسے فائدہ نہیں دیتا. اس لیے فرمایا کہ آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے برائی کرنے والے اپنے آپ کو بچا لے، باز کر لے، یہ وقت ہے، اپنی اصلاح کر لے. فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، یہ مہینہ آتا ہے اللہ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے، شیطان جکڑے جاتے. لیکن بعض شیطان کے ایسے چیلے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں استاد بند ہے، ہم تو آزاد ہیں. وہ اپنے باپ کی اور اپنے استاد کی کسر خود ہی پوری کر دیتے، وہ مجسم شیطان بن جاتے ہیں. ایمانداروں کو شیطانی وسوسات سے، شیطانی تخیلات سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انداز سے یہ مہینہ ہمارے سامنے پیش کیا. اور ایک بات یاد رکھ لے کہ ایک روزہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر توڑتا ہے، چھوڑتا ہے، 60 روزے اس کی قضا ہے. کتنے؟ 60 روزے جان بوجھ کر توڑے جانے والے روزے کی قضا ہے. 60 روزے قضا ہے. قضا تو ہو جائے گی، لیکن ایک فرضی روزہ توڑ کر ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے برابر ثواب کبھی نہیں پا سکتا. قائم مقائم تو ہو جائے گا 60 روزے رکھنے سے، لیکن ساری زندگی روزے رکھ کے ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا. صحابی فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے. آپ نے فرمایا آمین آمین آمین، 3 بار آمین کہی، 3 بار آمین فرمائی. صحابہ حیران کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول نماز میں تو آمین فرماتے ہیں، لیکن آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کر 3 بار آمین نہیں کہی، یہ کیا بات؟ پوچھا. اور آمین کا کیا معنی ہے؟ آمین دعا ہے، دعا. اے اللہ، آمین کا معنی اے اللہ ہماری دعا قبول فرما دے، یہ آمین کا معنی ہے. دعا کی قبولیت کی درخواست. اور پاک پیغمبر علیہ السلام اسی لیے سورت فاتحہ کے اختتام پر آمین اونچی آواز سے فرمایا کرتے تھے. سری نمازوں میں سری آمین اور جاری نمازوں میں جاری آمین، کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما دے. چنانچہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، اولیاء، ان سب کا یہ عمل ہے اس سنت پر. اور آج بھی پیارے محمد کی پیاری مسجد نبوی آمین سے گونج اٹھتی ہے. آج بھی اللہ کا گھر بیت اللہ، حرم کعبہ، آمین بالجار سے گونج اٹھتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، سب کہو رحمت اللہ، ان کے استاد حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، تابعی ہے مشہور، فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا، 400 صحابہ کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب وہ آمین کہتے تھے تو آمین سے نبی پاک کی مسجد گونج جاتی. تو آمین کا معنی اللہ ہماری دعا قبول فرما. اسی بھائی کو اس سے چڑھنا نہیں چاہیے، نفرت نہیں کرنی چاہیے. عمل کرے نہ کرے لیکن نفرت نہ کرے، اس لیے کہ پیارے نبی کی پیاری سنت ہے. 3 بار آمین فرمائی. صحابی تعجب سے پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام، اس سے پہلے تو ایسے نہیں ہوا.
فرمایا جب میں منبر پر آیا نا جبریل میرے پاس آئے اور 3 دعائیں کی. جبریل آ کر 3 دعائیں کرتے ہیں. ہر دعا کو سن کر میں نے آمین کہی. جبریل نے دعا کی اور میں نے آمین کہی. جبریل نے پہلی دعا یہ کی کہ اے اللہ جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہے, ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پاتا ہے, پھر ان کی خدمت کر کے ان کو راضی رکھ کے تجھے راضی نہیں کرتا, اپنی آخرت نہیں سنوارتا, اللہ اس سے اپنی رحمت سے دور کر دے. اللہ اس پر تیرا غصہ, پھٹکار, ناراضگی اور غضب ہو. فرمایا جبریل نے ماں باپ کے نافرمان کے لیے بد دعا کی اور میں نے کہا کہ اے اللہ جبریل کی دعا پہ میں آمین کہتا ہوں, اس کی دعا قبول فرما دے. دعا کرنے والے کون؟ جبریل امین سید الملائکہ. آمین کہنے والے کون؟ امام کائنات سید الانبیاء. دعا مانگی کہاں گئی؟ منبر پر, روضۃ من ریاض الجنہ. اور مانگی کس موقع پر؟ جمعے کے موقع پر. جمعے کا موقع, مسجد نبوی, منبر پر, روضۃ من ریاض الجنہ میں قبولیت کی گھڑی اور ساتھ میں دعا مانگنے والے جبریل ہیں اور آمین کہنے والے محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خیال ہے جس کو یہ بددعا لگ جائے اس کا کچھ باقی بچتا ہے؟ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے. اللہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین ہیں, میری طرف توجہ, جن کے والدین ہیں موقع غنیمت جانیے, اپنے والدین کی خدمت کریں, اپنے والدین کو مت ستائیں, اپنے والدین کو مت غصہ دلائیں, خدا ناراض ہو جائے گا. اگر ہیں ان کی خدمت کریں, یہ سعادت عظمی ہے. اگر دنیا سے کوچ کر گئے ہیں نا تو ہاتھ اٹھا کر دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے ماں باپ اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. فرمایا والدین کے نافرمان کے. دوسری بد دعا جبریل امین نے یہ کی کہ اے اللہ جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ شخص درود نہیں پڑھتا, اس پر بھی اللہ تیرا غضب, تیری ناراضگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یاد رکھیں درود کا منکر رحمت عالم کی ذاتی اقدس پر سلام کا منکر بے ایمان ہے اور کافر ہے. کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے ایماندارو میرے نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. لیکن یہ درود و سلام میرے بھائی اسی طرح پڑھنا ہوگا جس طرح پڑھنے کی تعلیم مدنی سرکار نے دی ہے. اس طرح تعلیم, اسی لیے صحابہ کرام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت ہم سلام تو جانتے ہیں, ہر نماز میں اور ہر تشہد میں پڑھتے ہیں, لیکن کیف نصلی علیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو, میں پڑھاتا ہوں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درود سکھایا. یاد رکھیں بالکل اسی طرح جس طرح نماز وہی نماز ہے جس نماز کو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے, وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. جمعے کی کتنی رکعتیں میرے نبی نے سکھائی ہے؟ 2, اور 2 رکعتیں ہیں نا جمعے کی جماعت کی. اگر کوئی مولوی صاحب یہاں خطبہ دے کے 4 رکعتیں پڑھا دے تو آپ کہیں کیا حرج ہے؟
نماز ہی تو پڑھائی ہے، 2 زیادہ پڑھا دیے ثواب ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، نماز تو ہے لیکن یہ نماز باطل ہے، اس لیے کہ آمنہ کے لال کے طریقے کے خلاف ہے۔ اسی طرح درود حق ہے، سلام حق ہے، لیکن جو طریقہ نبی کا ہے وہ برحق ہے۔ جو درود و سلام نبی کے طریقے کے خلاف ہوگا وہ باطل ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ یوں ہی کہہ دیتے، نہیں مانتے۔ درود کا منکر مردود ہے، سلام کا منکر مردود ہے۔ درود کا منکر بھی کافر، سلام کا منکر بھی کافر، لیکن یہ درود و سلام اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح مدینے والی سرکار نے تعلیم دی، اپنی مرضی سے نہیں کہ میں اٹھوں اور جو چاہے گھر کر کھڑا ہو جاؤں، آپ اٹھیں اور جو چاہے بنا کر پیش کر دیں۔ خدا سے ڈر جاؤ مسلمانوں، یاد رکھ لو، حقائق کو مسخ نہ کیا کرو۔ نبی کی مخالفت تباہی اور بربادی ہے، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا اللہ فرماتے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خواہ رسول کی مخالفت کرنے والا میں ہوں یا آپ میں سے کوئی ہو، کوئی تخصیص نہیں، یہ دین سب کے لیے ہے، عام ہے، ہر ایک کو یہ دین اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، ہر ایک کی اصلاح کرتا ہے، ہر انسان کو مسلمان بناتا ہے، اور ہر انسان کو یہ دین زیادہ مستقیم کی دعوت دیتا ہے۔ وہی درود جو نبی پاک نے سکھایا، وہی سلام جو نبی پاک نے سکھایا۔ تشہد پڑھتے ہیں، اس کے اندر سلام بھی موجود ہے، اس کے اندر درود بھی موجود ہے۔ دین میں پیوند کاری نہ کیجیے گا، یہ نقصان دہ ہے۔ یہ بات بس یہی بات ہے جس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ جذبات ہے کہ جذبات کا تلاطم ہے، یہ منکر ہے ہی منکر۔ نہیں بھائی، ہم کہتے ہیں کہ ہر عمل اس طریقے، اس انداز کے مطابق کرو جو طریقہ نبی کریم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی مت کرو۔ امتیوں، یہ نبی کا منصب ہے کہ اس کے حکم کی پیروی کی جائے۔ ایک امتی کے لیے یہ لائق نہیں کہ نبی کے فرمان، فیصلے اور عمل کو چھوڑ کر وہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا درود پاک کے منکر کے، اور ہمیں کہا جاتا جن کا مسلک حدیث ہے، جو حدیث پڑھنے والے، حدیث پڑھانے والے، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، جماعت محدثین، جن کا سرمایہ حیات حدیث رسول اللہ ہے، جن کی زندگیوں کی متاع حدیث رسول اللہ ہے۔ کوئی قول امام پڑھائے، کوئی فقہ پڑھائے، کوئی اقوال الرجال پڑھائے، کوئی اکابر کی باتیں پڑھائے، لیکن اہل حدیث، ایک بچہ ہمارے مکتب میں آتا ہے، ہم پہلے دن اس کے ہاتھ میں حدیث رسول اللہ تھماتے ہیں، دوسرے سال میں آتا ہے ہم اس کے ہاتھ میں حدیث رسول اللہ تھماتے ہیں، تیسرے سال میں آتا ہے ہم بلوغ المرام کے بعد مشکات دیتے ہیں، چوتھے سال میں آتا ہے ہم نسائی اور مشکات ثانی دیتے ہیں، پانچویں سال میں آتا ہے ہم ترمذی اور ابن ماجہ دیتے ہیں، چھٹے سال میں آتا ہے ہم ابو داؤد دیتے ہیں، ساتویں سال میں آتا ہے ہم مسلم پڑھاتے ہیں،
8वें साल में आता है, हम बुखारी पढ़ाते हैं। और जो जो हदीस आती है ना, हजार लाखों हदीसों के मजमूए इन मुहद्दिसीन और अहले हदीस के पास, जो ही लफ्ज शुरू होता है, इबारत शुरू होती है, हद्दसना फुला, हद्दसना फुला, अखबरना फुला, अखबरनी फुला, यह सिलसिला सनद चलता है। कभी मुरसल तरीके से, कभी मुत्तसिल तरीके से, कभी मौसूल तरीके से, जिन तरीकों के साथ भी चलता है, बात कहां पहुंचती है? क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। किस मुंह से कहते हो? आ कभी मेरे जामिया मोहम्मदिया में आके देख किस तरह हर उस्ताद और हर तालिब इल्म की जबान से हर लम्हा दुरूद और सलावत की बारिश बरसती है। जिस क्लास रूम में भी चला जाएगा, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं, क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाजें आती हैं। भाई, हम तो दुरूद के अंदर इतने मुस्तग़रक़ हैं कि एक लम्हा भी हमारा दुरूद के बगैर नहीं बीतता। और अल्लाह का शुक्र है कि रब्बे किबरिया ने हमें मशरूम दुरूद नसीब फरमाया है। तो जिब्रील ने कहा, और आप ये सबक याद रख लें, जब भी मेरे और आपके आका वाला का, जब भी आपके और मेरे पीर मुर्शद का नाम नामी इसमें गिरामी आए, कभी भी तगाफुल न किया करें, कभी भी बेएतनाई न बरता करें, कभी भी सुस्ती न किया करें। तड़प कर और इखलासो वफा के पैकर बनकर बिला साख्ता कह दिया करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फिदाउ अबी व उम्मी व रूही व जसदी। हर शय कायनात की मोहम्मद करीम के कदमों पे कुर्बान हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिब्रील ने, कहा कि उस पर भी खुदा की फटकार, जो दुरूद सुनता है, जो नामे मुस्तफा सुनता है लेकिन दुरूद नहीं पढ़ता, नामे मुस्तफा सुन के कहना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बद्दुआ जिब्रील ने की कि अल्लाह, वो भी गारत हो, वो भी तेरी रहमत से दूर हो, अल्लाह उस पर भी तेरा गुस्सा और नाराजगी हो कि जिस आदमी को रमजान जैसा बाबरकत महीना मिलता है फिर भी गुनाहगार का गुनाहगार रहता है, इस महीने की रिफतों और रहमतों से फायदा नहीं उठाता और अपने गुनाहों को मुआफ नहीं करवाता। जो आदमी इस महीने में भी बदबख्त रहता है, जिब्रील ने उसके लिए बद्दुआ की और मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने उस बद्दुआ पर आमीन कही है। और रमजान की हुर्मत को पामाल करने वालों, तुम्हारे लिए मस्जिद नबवी के मिंबर पे रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह में, मदीना तैयबा में जिब्रील अमीन बद्दुआ करते हैं और आमीन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अब ये बद्दुआ जिसको लग जाए फिर उसका क्या बाकी बचता है। इसलिए अल्लाह वालों, इस महीने को गनीमत समझिए, अल्लाह की नेमत समझिए, अल्लाह की रहमत समझिए और दिन रात इस महीने में एक करके अपने गुनाहों को सामने लाइए, अपने आप का एहतिसाब कीजिए, अल्लाह की रहमत की तरफ अपने दिलो दिमाग को मुतवज्जे कीजिए, अपने हाथों को, पांव को, आंखों को, कानों को, ज़बान को कंट्रोल में रखिएगा। ज़बान पर ज्यादा से ज्यादा जिक्र इलाही जारी हो, आज़ाओ जवारे अल्लाह की अताअत की तरफ माइल हो, फराख दिली के साथ, फरावानी के साथ सदका और खैरात कीजिएगा। ये फजाइल, ये मनाकिब रमजान के अल्लाह के हबीब ने बयान किए हैं। इंशाअल्लाह इनका मजीद कुछ हिस्सा
आइंदा जुम्मे बयान होगा। अब मैं चाहता हूं चंद जरूरी मसाइल भी इख्तिसार के साथ आपके सामने रख दिए जाए। रमजान रोजे का आगाज और इब्तिदा सहरी से होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया और तलकीन करके फरमाया कि सहरी किया करो, सहरी के खाने में बरकत होती है, बरकत, सहरी किया करो। फरमाया यहूद भी रोजा रखते थे। कुरान ये बताता है ना, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, रोजे तुम पर ही फर्ज नहीं, पहले उम्मतों पर। जितनी इंसानियत की तारीख कदीम है, इतनी ही रोजे की तारीख कदीम है। रोजा शुरू से चला रहा। यहूदी भी रोजे रखते थे, लेकिन सहरी नहीं किया करते थे। बगैर सहरी खाए रोजा रख लिया, 8 पैरा रोजा जिसे आप कहते। मेरे पाक नबी ने फरमाया ऐसे ना किया करो, यहूद की मुखालिफत किया करो, सहरी खाया करो, अगरचे थोड़ी खाओ, सहरी के खाने में बरकत होती है। और रात को आदमी ये इरादा करे कि मैंने रोजा रखना है, सुबह उठ के सहरी खा के रोजा रख ले, रोजा शुरू हो जाता है। आमतौर पे ये इश्तिहारों, पंफलेटों, पोस्टों पर, अखबारों में, हत्ता के ज़राए अबलाग पर भी ये कहा जाता है कि रोजा रखने की नीयत वाब सौमिन गद्दिन नवैतु मिन शहर रमजान, ये लफ्ज मन घड़त है। और किसी साहिब इल्म से पूछे तरकीब के लिहाज से भी ये लफ्ज बातिल है। यानी ये लफ्ज इनकी साखत बतलाती है कि ये ईजाद बंदा है। नबी करीम ने ये लफ्ज ना पढ़े हैं ना सिखाए। हम कौन होते हैं अपनी तरफ से एक चीज दीन के अंदर दाखिल करें? इसलिए वाबे सौमिन गद्दिन नवैतु मिन शहर रमजान का अल्फाज ये नीयत रोजा नहीं है, ये बिदअत है, ईजाद बंदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबाए किराम से कहीं भी किसी तरह ये लफ्ज साबित नहीं। इसी तरह अब अफ्तारी की तरफ आई। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो ही दिन गुरूब हो, सूरज गुरूब हो, सूरज गुरूब होता है, रात छुप जाती है, शुरू हो जाती है, रात शुरू हो जाती है सूरज छुपते ही। फरमाया अफ्तार कर। यहूद नसारा की आदत बयान फरमाई, किसकी? यहूदियों कि वो देर करते देखते, अच्छा इतना लंबा रोजा रखा, थोड़ा सा और कर। कई नक्शे बनाकर नक्शों के मुताबिक ऐलान करते, नक्शे के मुताबिक। तेरा बनाया हुआ नक्शा काबिल एतमाद है, और जो रब करीम ने आसमान के उफक पे नक्शा बनाया है वो तुझे नजर नहीं आता। उस उफक पे देखो, एक अर्श वाले खुदा का भी नक्शा है, उसको देखो। सूरज अच्छी तरह गुरूब हो जाए, इत्मीनान हो जाए, रोजा अफ्तार कर। फरमाया यहूदी ताखीर कर दे। फरमाया मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर और भलाई में रहेगी जब तक रोजा जल्दी अफ्तार करती रहेगी। इसलिए रोजा जल्दी का ये माना कि सूरज अच्छी तरह गुरूब हो जाए, अब अफ्तार करो, अब ताखीर ना करो। अफ्तारी के वक्त नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाह ये रोजा तेरे लिए और तेरे दिए हुए रिज़्क़ पर मैं इसे अफ्तार कर रहा हूं। यहां भी शैतान ने दाव लगाया, और बिदती को चैन नहीं आता जब तक दीन में कोई ना कोई चीज दाखिल न करे। आदत होती है ना, कई लोग आदत के मजबूर होते हैं। बिदती आदत का मजबूर है दीन के अंदर कोई ना कोई चीज दाखिल करने का। पैरियां आदत पईयां होने तो छुट्टियां तो नहीं ना नीचे, ये बुरी आदत। यहां भी कहा कि नबी को शायद कोई लफ्ज भूल गए थे, या नबी की तारीफ नामुकम्मल थी। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका, ये लफ्ज भी दरमियान ने अपनी तरफ से दाखिल किए। सही लफ्ज जो अबू दाऊद शरीफ के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मैं तंस नहीं करता, मैं बड़े ठंडे दिल से कहता, किसी साहिब इल्म के पास ये लफ्ज जो दाखिल किए गए हैं, या वो वाबे सौमिन गद्दिन नवैतु के लफ्ज किसी साहिब इल्म के इल्म में हो तो हमें बताएं, हम अमल भी करेंगे, हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। लेकिन खुदा वास्ते
نبی کی تعلیم کو مت بگاڑیں، اس کا حلیہ مت مسخ کریں۔ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، اور جب افطار کر لیتے تو آپ یہ دعا فرماتے، ذاب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، انشاءاللہ ہمارا اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ افطار کے وقت مانگی جانے والی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی بچوں کو پاس بٹھاتے، افطاری کا سامان سامنے ہوتا، افطاری سے پہلے باوضو ہو کے بیٹھ جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، بچے آمین کہتے جاتے۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی اور یہ قبولیت کے لمحات ہیں۔ اور اللہ کے بندو، افطار کے وقت دعا کی طرف دھیان رکھا کرو۔ کئی لوگ افطار کو آدھا گھنٹہ رہتا ہے، حقے کے عادی ہوتے ہیں، وہ حقے کو غسل دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم اسی سے افطار کریں گے۔ کئی سگریٹوں کا اہتمام، کئی بیڑا دیتے ہیں، ان کا نشہ ٹوٹا ہوتا ہے، وہ بیڑے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ نہیں، دعا دعا دعا، مانگ کے دیکھیں تو صحیح، ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ مانگو، اللہ قبول فرماتا ہے۔ جس طرح والدین کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، جس طرح مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، جس طرح امام عادل کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اسی طرح روزے دار کی دعا اللہ افطار کے وقت قبول فرماتا ہے۔ دعا کیا کرے۔ یہ لمحات ہیں، اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی آرزوؤں کو لے کر اللہ کے بارگاہ کی طرح متوجہ ہو جایا کریں۔ یقیناً اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اور اسی طرح بیمار، مسافر، حائضہ، نفاس والی عورت، اس کو روزہ رکھنے سے روکا گیا۔ جب یہ ان علت اور بیماریوں سے پاک ہو جائے پھر روزے کی قضا دے دیں۔ دوسرے اوقات میں کوئی کمی اور ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ایک عورت بیمار ہے، اسی طرح کوئی عورت حائضہ ہے، نفاس والی ہے، یا کوئی خاتون اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کے دودھ کے اندر خلل اور کمی واقع ہوتی ہے، تو وہ روزہ مؤخر کر سکتی ہے، بعد میں قضا دے گی۔ اسی طرح کوئی ایسا دائمی مریض ہے، انتہائی بوڑھا آدمی، ایسا مریض کہ جس کو ٹھیک ہونے کی کوئی توقع نہیں، یا ایسا بوڑھا آدمی کہ جو روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے صبح شام ایک مریض کے لیے کھانا، ایک روزے دار کے لیے کھانا، ایسے آدمی کی طرف سے ایک روزے دار کے لیے، ایک مومن مسلمان کے لیے صبح شام کا کھانا، یہ فدیہ کہلاتا ہے اصطلاح شرع کے اندر۔ اسی طرح ایک عام مسئلہ وہ یہ کہ انجیکشن سے، ٹیکے سے روزہ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ خاصا مختلف فی اور زیر پاس رہا، لیکن دو وجہ سے عام طور پر انجیکشن لیا جاتا ہے، ایک جسمانی قوت کے لیے اور ایک بیماری کے تدارک کے لیے۔ اگر بیماری ہے، اللہ اور اس کے رسول نے رخصت دی ہے، آپ روزہ رکھیں ہی نہ، انجیکشن بھی لگواتے رہے اور روزہ بھی رکھتے پھریں، یہ کوئی منطقی اور شرعی بات نہیں ہے۔ مریض کے لیے رخصت ہے اور مریض کو اس رخصت سے فائدہ اٹھانا افضل ہے۔ اگر ایک بیمار آدمی روزہ رکھتا ہے کہ میں بیمار ہوں پھر بھی رکھتا ہوں، لیکن اگر ایک بیمار بیماری کی حالت میں روزہ ترک کرتا ہے تو رکھنے والے کی بنسبت ترک کرنے والا افضل ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رخصت ہے،
अल्लाह की रुखसत से फायदा उठाना चाहिए। इसी तरह मेरे भाइयों, इंजेक्शन का दूसरी वजह कुव्वत होती है। जिस तरह आजकल ग्लूकोज है, उसमें ताकतवर चीजें डालकर इंजेक्शन के जरिए जिस्म, तो ये कुव्वत हासिल करना, उस रोजे की कमजोरी को जायल करना, ये रोजे के तकाजों के मुनाफिक। लिहाजा रोजे की हालत में इंजेक्शन से परहेज करना चाहिए। रोजा खतरे में होगा, आप ठीक है, तंदुरुस्त हैं तो ठीक है, आप रोजा रखें। मिसवाक से, सुरमे से या इसी तरह कान या आंख में दवा डालने से रोजे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जानबूझ के खाना पीना, लग़वियात, बेहूदगियां, ये रोजे को फासद कर देती हैं। एक शख्स रोजा रखता है सुबह से शाम तक, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, उसका रोजा भी बेकार है। एक आदमी रोजा रखता है लेकिन झूठ बोलता है, बहतान बांधता है, गीबत करता है, उसका रोजा भी बेकार है। इसलिए भाइयों, इन छोटे छोटे मसाइल को आप सामने रखें और दिन को रोजा रखें, रात को क़याम करें, अल्लाह के हुजूर खड़े हों, अपनी बसात और इस्तिताअत के मुताबिक इस महीने के फयूज़ व बरक़ात को समेटने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे और आपको रमजान मुबारक की नेमतों और बरकतों से फैज़याब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन दुनिया की बरकतें, भलाइयां, सआदतें अता फरमाए। अपनी नाफरमानी से, अपनी मासियत से, शैतानी शुरूर से, नफ्स की ख्वाहिशात से और हर किस्म की परेशानियों से अल्लाह हम सबको महफूज व मामून फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह रमजान के जो कुछ फजाइल भी बाकी हैं, कुछ मसाइल भी बाकी हैं, इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे पेश खिदमत होंगे। एक किताबचा रमजान के मसाइल पर मौजूद है। जिस आदमी को चाहिए, वो मसाइल जानना चाहे, तफसीलात से आगाही हासिल करना चाहे, वो इस किताबचे को हासिल करके पढ़ सकता है। इंशाअल्लाह तमाम तफासील मौजूद है और बाकी बयान मसाइल व अहकाम का और फजाइल का और इसी तरह आखिरी अशरे का, लैलतुल क़द्र का, एतिकाफ का, ये सारी चीजें हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे इनका बयान होगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गुज़श्ता हफ्ते, ठीक एक हफ्ता पहले, गुज़श्ता जुम्मे बल्कि, कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और एक निहायत नाखुशगवार और नापसंदीदा वाकया हमारे यहाँ रूनमा हुआ। तकरीबन आप सब उससे आगाह हैं। मुझे जाती तौर पर इस वाक़े पर जो हुआ नहीं होना चाहिए था, इंतहाई अफसोस हुआ है और इसीलिए बावजूद इसके कि ज़ाहिर बरात हमने की, लेकिन फिर भी हमने शहर के अमन के लिए, सुकून के लिए और किसी शरंगेजी और फितने और फसाद को मजीद फैलने से बचाने के लिए हर तरह से कोशिश की, कुर्बानी दी और अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अच्छे, बावकार, फहमीदा, संजीदा लोगों और फरीकैन के इखलास और मामला फहमी की वजह से, अल्लाह के फजल से, वो जो एक उलझा हुआ मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह सुलझ गया है, बेहतर हो गया है। अफसोस इस बात का है कि कुछ शर अंगेज और शर पसंद लोगों ने इस वाक़े की आड़ में शहर के अमन अमान को तबाह करने की कोशिश की और अब तक वो मजीद इसी शरंगेजी के अंदर मसरूफ़ अमल हैं। लेकिन अल्लाह से उम्मीद भी करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए कि हम लोग किसी किस्म के फितने का सबब न बने। और यही तवक्को हम पूरे शहर के वासियों से रखते हैं, तमाम जमातों से रखते हैं। इस सिलसिले में इंतजामिया बिलखुसूस और तमाम मुतल्लिका फरीकैन बिलउमूम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जिम्मेदारियों से कमा हक हो ओहदा बरा हुए, लेकिन फसादी, फितना परवर, शर पसंद और शरंगेज आदमी
اور ایسے لوگ جن کو الحمدللہ منہ کی کھانی پڑی، انہوں نے اس مسئلے کو بھڑکانا چاہا، اور کچھ اخبارات کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ وہ بھی انتہائی حد تک جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف تھی۔ لیکن اللہ کی مہربانی اور فضل و کرم سے حالات ہمارے قبضے اور کنٹرول میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھا ہے۔ باوجود اس کے کہ اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی، میرے مکان پر فائرنگ ہوئی، دھمکیاں دی گئیں، یہ سب کچھ ہوا، لیکن ہم کسی طرح بھی فتنے و فساد کے پھیلانے کے اندر نہ شریک ہیں، نہ ہوں گے، نہ حصے دار بنیں گے۔ باقی فائرنگ کا مسئلہ یا دھمکیوں کا مسئلہ، تو یہ جب وقت آئے گا تو ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ ایسی صورتحال ہمارے لیے کسی صورت کے اندر نہ پسند ہے نہ قابل قبول ہے۔ ہاں، ہم شرافت چاہتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کرانا چاہتے ہیں، کسی کے معاملے میں نہ دخل دیتے ہیں، نہ کسی کو دینے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے غنڈہ گردی، اس کا سدباب کرنا ہم جانتے ہیں۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ دو چار پٹاخے بجا کر یا دو چار فائر کر کے ہمیں مرعوب کر لے گا۔ الحمدللہ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں، ہم بھی حالات سے نبٹنا جانتے ہیں، لیکن سب کی عزت اور شہر کا امن و سکون ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے جو کچھ ہوا ہمیں بھول جانا چاہیے اور آئندہ اس کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں معاملات کو سلجھانے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنی چاہیے۔ ان نامساعد حالات کے باوجود الحمدللہ آپ کی 16ویں سالانہ کانفرنس، جس کو ایک سازش کے ساتھ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور بڑا زور تھا کہ کانفرنس ختم کر دی جائے، لیکن پروگرام کے عین مطابق اللہ کے فضل سے ہماری کانفرنس نہایت کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی ہے، اور ان حالات میں پروگرام کے مطابق کانفرنس کا جاری رہنا اللہ کے فضل و کرم سے کانفرنس کی کامیابی اور قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ سب آپ حضرات کے اخلاص اور ایثار کا ثمرہ ہے۔ جماعت اور جماعت کا ہر فرد مبارکباد کا مستحق ہے، اور یہ سب آپ کے اخلاص، ایثار، جماعت و مسلک کے ساتھ والہانہ، مضبوط اور اٹوٹ تعلق اور محبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہ جس اخلاص کا، اتحاد کا، جرأت کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ آپ کو عطا فرمائے، آپ کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے، آپ کے جان مال ایمان دین و دنیا میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک سلسلے کو، ہم ہوں نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس مبارک سلسلے کو اللہ تعالیٰ تا قیامت اور رہتی دنیا تک باقی رکھے۔ موجودہ حالات میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، میں ان کی طرف بڑے اختصار سے اشارہ کرتا ہوں کہ ہم اپنے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کا خوف پیدا کریں، عاجزی اختیار کریں، اپنے تمام بڑے چھوٹے معاملات کو اللہ کی شریعت کے تابع کریں، اور اپنے آپ کو رضائے الہی کے لیے وقف کر دیں، اور اپنی عملی کوتاہیوں کا نہایت مضبوطی کے ساتھ احتساب کریں، اور دعوت و تبلیغ کو ہر سطح پر عام کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور یہ کام جنون، لگن، محنت، کوشش اور مجاہدانہ طریق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ آئندہ سے الحمدللہ ہماری گیلری فارغ ہو گئی ہے، ساتھ والا مسجد کا حصہ حاجی رفیق صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مکان خریدا، اپنی گرہ سے سارا پیسہ خرچ کر کے یہ مسجد کا ملحقہ خواتین کا حصہ بنایا۔ یہاں بچے قرآن پڑھیں گے، جمعے کے دن خواتین نماز پڑھیں۔ اب اوپر کی گیلری فارغ ہوگی۔ آپ کا یہ گلہ کہ جگہ تنگ ہے، اب جگہ کی کچھ گنجائش ہو گئی۔ آپ حضرات آئندہ جمعے اپنے ساتھ ایک ایک آدمی مزید لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک آدمی اور لے کر آئیں، تاکہ اسی طرح مسجد کا اوپر بھی بھر جائے اور باہر بھی بھر جائے۔ وعدہ کرتے ہو نا رمضان میں؟ پکا وعدہ اللہ کے حکم سے۔
اسی طرح 5 وقتہ نماز کی آپ پابندی کریں. یہ رمضان ہے نا، روزہ رکھ کے یہ نہیں منہ بند کر دیں، 5 وقتہ نماز بھی آپ پابندی سے ادا کریں. وعدہ ہے بھائیو؟ ٹھیک ہے نا. رمضان کی راتوں میں آپ قیام رمضان، یہ آپ کی مرکزی مسجد ہے، اس کو آباد رکھنا، اس کی رونق میں اضافہ کرنا میرا آپ سب کا فرض ہے. لہذا آپ پوری کوشش کے ساتھ یہاں پہنچا کریں، یا اپنی قریبی مساجد سٹلائٹ ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، غریب آباد، دیگر مساجد ہیں، وہاں پر پہنچا کریں اور مساجد کی رونق کو بڑھائیں. قرآن سنیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا. مسجد سے ملحقہ جہاں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، میں ماں اور بہنوں سے بھی درخواست کروں گا کہ فجر اور عشاء کی جماعت کے لیے مسجد کو، خواتین کی مسجد کو کھول دیا جائے گا. وہ بھی مساجد میں آ کے فجر اور عشاء کی نماز اور تراویح اور فجر کا درس سن سکتی ہیں. مساجد انشاءاللہ یہ مسجد ان کے لیے کھول دی جائے گی. بھائیو، وقت کافی، میں صرف 2-3 منٹ میں آپ سے آخری بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کے پہلے جمعے میں حسب سابق آپ کے سامنے پورے سال کا مالیاتی حساب کا ایک گشوارہ خاکہ میں آپ کے سامنے رکھا کرتا ہوں. یہ مدرسہ جامعہ محمدیہ اہل حدیث آپ کا صدقہ جاریہ اور باقیات الصالحات ہے. مجھ جیسے مسافر بے وطن آدمی کو اللہ نے یہاں لایا، آپ نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، تعاون کیا، اور یہ چھوٹی سی مسجد ایک عظیم مرکز کی صورت میں تبدیل ہو چکی ہے. اب الحمدللہ جامعہ محمدیہ اہل حدیث 16 کنال رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اور 13 اساتذہ، 3 مبلغین اور دیگر ملازمین جامعہ میں موجود. اس سال 320 طلباء شریک امتحان ہوئے، 130-135 کے قریب مسافر طلباء، 10 حفاظ اس سال اللہ کے فضل سے آپ کے ادارے نے آپ کو دیے ہیں. 10 بچوں نے قرآن مجید مکمل ختم کیا ہے. وفاق کا امتحان دیا، مڈل کا امتحان دیا، میٹرک کا امتحان دیا. اللہ کے فضل سے یہ ادارہ بڑی تیزی کے ساتھ مختصر وقت میں بڑے بڑے اداروں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ اپنے شہر کے کسی ادارے سے، کسی دینی ادارے سے اپنے جامعہ کا موازنہ کریں، انشاءاللہ بہتر پائیں گے، کم تر نہیں پائیں گے. اللہ کے فضل سے کام پھیل رہا ہے. اس وقت ہمارے ادارے کی زیر نگرانی 4 مساجد زیر تعمیر ہیں. 2 مساجد کے پلاٹ ہم نے حاصل کیے ہیں. رمضان کے بعد وہاں بھی تعمیر شروع ہو جائے گی. وہاں مرکز کے ساتھ گزشتہ سال ہم نے مزید 4 کنال اراضی خریدی ہے، اور وہاں ایک عظیم الشان مسجد زیر تعمیر ہے، جس پر اب تک 5 لاکھ روپے کے قریب خرچ ہو چکے ہیں، اور 25 لاکھ کے قریب ہمارا تخمینہ ہے. شہر کی شاندار، عظیم الشان اور وسیع و عریض اور ہر طرح کی آسائشوں سے الحمدللہ معمور وہ مسجد ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. تمام شعبہ جات سرگرمی سے سرگرم عمل ہے. ان حالات میں ظاہر ہے یہ سارے کام پیسے سے ہوتے ہیں، اور پچھلے سال آپ نے جس اعتماد کا مظاہرہ کیا اس سے کہیں بڑھ کر ہم نے کارکردگی دکھائی. آپ مرکز چلے جائیے، مدرسہ دیکھیے، مسجد دیکھیے، شعبہ تبلیغ کی کارکردگی دیکھیے، مدرسے کے طلباء کا جائزہ لیجئے، دیگر شعبوں کو دیکھیے. انشاءاللہ آپ ہمیں ہر صورت میں بہتر پائیں. گزشتہ سال رمضان المبارک میں نے آپ سے اپیل کی، جس کے نتیجے میں آپ نے 5,57,000 روپیہ مجھے دیا. اس مسجد کی 4 دیواری کے اندر کتنے؟ 5,57,000 روپے. میں اپنے ذاتی کاروبار کے سلسلے میں، دوستوں سے ملنے کے سلسلے میں کبھی کبھار ملک سے باہر جاتا ہوں. میرے ذاتی دوستوں نے مجھے جو آپ کے ادارے کے لیے امانت دی اور میں نے جمع کرائی ہے، وہ 1,41,500 روپے. یعنی میری ذاتی اعانت کے علاوہ میں نے اپنی کوشش سے باہر سے چرم قربانی کے ضمن میں 31,900 روپے، سالانہ کانفرنس کے موقع پر 53,330 روپے، روزانہ اعانت جو حاجی عبداللہ بھائی وصول کرتے ہیں وہ 21,851 روپے. ایک ہمارے بھائی ہفتے کی اعانت دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، 12,120 روپے سال کی. متفرق صدقات عطیات کے ضمن میں 31,662 روپے ملے. عشر کے ضمن میں ہمیں 250 من گندم کے علاوہ 2,795 روپے، یعنی سال بھر ہمارا اللہ کے فضل سے اس عشر کی مد سے خوراک کا مسئلہ حل ہو گیا.
ماہانہ اعانت کے ضمن میں 2,0855 روپے ملے. یہ کل بنتے ہیں 85,000 یعنی 8,55,013 روپے. ایک اور بھائی نے ہمیں خصوصی اعانت 85,500 روپے دی ہے جو میرے ہاتھ میں دی اور کسی کو پتا نہیں، ان کو یا مجھے یا خدا کو پتا ہے. یہ کل ہمارا تخمینہ بنتا ہے 9,40,513 روپے. اب اخراجات پچھلے سال کا جو بجٹ تھا وہ تخمینہ میرے پاس یہاں موجود ہے. اس میں جو آمدن و اخراجات میں تفاوت تھا وہ 4,67,988 روپے تھے. اس سال مدرسے کے طلباء، کتب، علاج، لباس، چرپائی اور دیگر ساز و سامان پر جتنا بھی خرچ ہوا کھانے پینے پر وہ 1,41,190 روپے. مشاہرات، اساتذہ، عملہ، مبلغین 1,78,800 روپے. مرکز سے ملحق جو مرکز کے اندر جو تعمیری اخراجات مرکز کی چار دیواری کے اندر ہے وہ الحمدللہ ایک بہت عظیم الشان بلاک بالکل قریب التکمیل ہے. اس پر 5,24,572 روپے خرچ ہوئے. ملحقہ پلاٹس جو خریدے گئے ان پر 1,26,500 روپے. شعبہ تبلیغ کی سالانہ کانفرنس اور دیگر سال بھر میں اجتماعات جو ہوئے 96,119 روپے. شعبہ فلاح بہبود امداد مستحقین پر 18,700 روپے. بجلی، فون، ڈاک، اسٹیشنری، دارالفتہ اور اس طرح کے دوسرے چھوٹے موٹے اخراجات پر 28,191 روپے. تقسیم لٹریچر، کتب وغیرہ 7,430 روپے. اخراجات عیدین 3,550 روپے. یہ 15,93,040 روپے اخراجات ہے اور 9,40,513 روپے آمدن ہے. اور یہاں دوست موجود ہیں، ایک دوست سے ہم نے 2 لاکھ، ایک سے 1.5 لاکھ، اس طرح 2-3 دوستوں سے ہم نے تقریباً 4.5 لاکھ روپے قرض لے کر اس سال کو ہم نے بھگتایا ہے. یہ ہے جناب سال بھر کا آمد و خرچ کا تخمینہ آپ کے سامنے ہے. نہ اللہ یا اللہ کا دین، دینی ادارے، مساجد یہ کام میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے. آپ نے چلایا ہے، چلائیں گے، اللہ آپ کو برکتیں دے گا. نہیں، اللہ غیب سے ہماری مدد کرے گا. میں کسی